This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we'll be learning a very interesting topic of English subject, apostrophe. And along with apostrophe, I'll be teaching contractions also, because these two topics are interrelated. So let us start without any further ado. Apostrophe کیا ہوتی ہے dear teachers؟ انگلش میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک پنکچویشن مارک ہے. آپ کو پتہ ہے پنکچویشن مارکس کیا کیا ہوتے ہیں. یہ فل سٹاپ ہے, سائن آف انٹیروگیشن ہے, سائن آف ایکسکلیمیشن ہے, کولن ہے, سیمی کولن ہے, اور اسی طرح یہ اپوسٹرافی ہے, ٹھیک ہے, کوما ہے. یہ پنکچویشن مارکس ان کو کہتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں. تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ اپوسٹرافی کیا ہوتی ہے اور کہاں کہاں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو اپوسٹرافی جو ہے یہ ایک پروننسیشن مارک ہے, اور ہم اس کو انگلش میں پوزیشن شو کرنے کے لیے یا کنٹریکشنز بنانے کے لیے یا سم ٹائمز پلورلز انڈیکیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ان اسپیشل کیسز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اٹ از اسمال بٹ اٹ از ویری پاورفل. یہ پنکچویشن مارک جو ہے یہ اس کا استعمال بڑا زبردست ہے, آپ ابھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ڈیفینیشن سمجھ لی کہ کیا ہے. An apostrophe is a punctuation mark used in English to show possession, form contractions, and sometimes indicate plurals, and those too in special cases. So it's small but very powerful. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ apostrophe possession کو کیسے شو کرتی ہے. possession ownership کو کہتے ہیں نا, ملکیت کو. تو apostrophes are most commonly used to show that something belongs to someone or something belongs to something. ٹھیک ہے, کہ کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت ہے یا کوئی چیز کسی چیز کی اونرشپ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سنگولر ناؤن ہو, سبجیکٹ جو ہے کوئی پرسن سنگولر ہو یا کوئی تھنگ سنگولر ہو, ون پرسن ہو یا ون تھنگ ہو, تو اس میں اپوسٹرافی جو ہے وہ کیسے پوزیشن کو شو کرے گی. بائی دا وے, اپوسٹرافی کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, یہ پنکچویشن مارک یہ ٹاپ پہ, جس طرح کوما جو ہے یہ باٹم پہ ہم لگاتے ہیں کسی ورڈ کے بعد, یہ ٹاپ پہ لگتی ہے اوپر. ٹھیک ہے. اور کومے کی طرح کا ہی یہ سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کیا رول ہے. ہم ایڈ کرتے ہیں اپوسٹرافی سنگولر ناؤن کے ساتھ. مثلا میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. دا گرلز بک. اب گرل لکھ کے, گرل کا جو آخری لیٹر ایل ہے اس کے ٹاپ پہ آپ یہ نشان ڈال دیتے ہیں اپوسٹرافی کا, اس کے بعد ایس لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے, یہ نشان ڈال کے ایس لکھ دیتے ہیں. تو دا گرلز بک, لڑکی کی کتاب. تو یہ پوزیشن, ملکیت, اونرشپ ظاہر ہو گئی نا. تو یہ اس اپوسٹرافی ایس نے ظاہر کی ہے, یعنی اپوسٹرافی لگا کے آپ نے ایس لگا دیا, تو یہ پوزیشن یا اونرشپ
کو اس نے ظاہر کر دیا. دا گرلز بک یعنی دا بک بلانگس ٹو دا گرل. ٹھیک ہے. یا مائی بردرز کار, مائی بردرز کار. اب بردر کے بعد جو لاسٹ لیٹر آر ہے اس کے ٹاپ پہ آپ یہ نشان اپوسٹرافی کا ڈال کے آگے ایس ڈال دیتے ہیں تو یہ بردرز بن گیا. بھائی کی کار, میرے بھائی کی کار. مائی بردرز کار یعنی دا کار بلانگس ٹو مائی بردر. پھر ہے ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. دا ڈاگز ٹیل. اچھا, ڈاگ لکھ کے جی آخری لیٹر ہے, اس کے ٹاپ پہ اپوسٹرافی کا سائن ڈال کے پھر آپ ایس لکھ دیتے ہیں. دا ڈاگز ٹیل, کتے کی دم یعنی دا ٹیل آف دا ڈاگ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اگر سنگولر ناؤن ہو, جیسے گرل سنگولر ایک لڑکی تھی, بردر ایک سنگولر ناؤن ہے, ڈاگ سنگولر ناؤن ہے, ایک کی بات ہو رہی ہے, یعنی بردرز کی بات نہیں ہو رہی, گرلز لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی, ڈاگز کتوں کی بات نہیں ہو رہی, ایک گرل ایک بردر ایک ڈاگ کی بات ہو رہی ہے. تو ہم اس طرح اپوسٹرافی لگاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا. اچھا, اگر پلورل ناؤنز ہوں, ٹھیک ہے, جو جن کے اینڈ پہ ایس آتا ہو, ایسے پلورل ناؤن جن کے اینڈ پہ ایس آتا ہو. اچھا, ایسے بھی تو پلورل ناؤن ہے جن کے اینڈ پہ ایس نہیں آتا. مثلا مین کا پلورل مین ہے, وومین کا ویمن ہے. ٹھیک ہے. چائلڈ کا چلڈرن ہے, فٹ کا فیٹ ہے, ٹوتھ کا ٹیتھ ہے. تو یہ کچھ پلورل ایسے بھی تو ہے نا جن کے اینڈ پہ ایس نہیں آتا, جن کو آپ ارریگولر ناؤن کہتے ہیں. جن کے اینڈ پہ آپ جن کو پلورل بنانے کے لیے اینڈ پہ ایس نہیں لگاتے ان کو آپ ارریگولر ناؤنز کہتے ہیں, اور جن کے اینڈ پہ آپ ایس لگاتے ہیں پلورل بنانے کے لیے ان کو ریگولر ناؤنز کہتے ہیں. تو میں اب ریگولر ناؤنز کی بات کرنے لگا ہوں کہ ایسے ناؤنز جن کے اینڈ پہ ایس لگا کے پلورل بنایا جاتا ہے, ان کے اینڈ پہ اگر اپوسٹرافی لگانی پڑے تو پھر آپ کیسے لگائیں گے؟ ٹھیک ہے. پہلے تو سنگولر تھا نا, گرل بردر اور ڈاگ, تو پلورل میں کیا کریں گے؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پلورل ناؤن کا آخری لیٹر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ایس ہوتا ہے. پلورل ناؤن جو ریگولر ناؤن ہے پلورل ہے اس میں ہر ناؤن کا آخری لیٹر تو ایس ہوگا, کیونکہ پلورل بنانے کے لیے آپ نے ایس لگایا تو آخری لیٹر ایس ہے. تو جو لاسٹ لیٹر ایس ہے اس کے بعد آپ اپوسٹرافی لگاتے ہیں اور پھر اس اپوسٹرافی کے بعد اور کوئی ایس نہیں لگاتے. یہ فرق ہے. سنگولر ناؤن میں آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے اپوسٹرافی کے بعد ایس لگایا تھا. اب پلورل ناؤن میں جس کے اینڈ پہ ایس آئے گا اس کے بعد اپوسٹرافی تو ہم لگائیں گے ایس کے بعد, مگر ایک اور ایس اپنی طرف سے نہیں لگائیں گے. یہ فرق ہے. اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے پہلے تھا دا گرلز بک یعنی ایک لڑکی کی کتاب. اب میں کہتا ہوں دا گرلز روم, لڑکیوں کا کمرہ. اب گرلز جو ہے یہاں پہ پلورل ہے, اب اپوسٹرافی جو ہے ایس کے بعد لگے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایس ہم نہیں لگائیں گے. اپوسٹرافی ایس کے بعد لگے گی, دا گرلز روم. اور یہ جو ہم نے اپوسٹرافی لگائی ہے اس کے بعد اب ہم اپنی طرف سے ایس نہیں لگائیں گے جس طرح پہلے ہم نے لگایا تھا دا گرلز بک میں. گرل کے بعد اپوسٹرافی ڈالی تھی, پھر ایس لگایا تھا. اچھا, وہ ایس جو تھا وہ اپوسٹرافی کا ایس تھا, وہ پلورل کا ایس نہیں تھا. یہاں پہ جو ایس لگا ہوا ہے جہاں پلورل ہے گرلز, یہ پلورل کا ایس ہے, اپوسٹرافی کا ایس نہیں ہے. یہاں پہ آپ اس ایس کے بعد اپوسٹرافی لگاتے ہیں اور رول یہ ہے کہ پھر بعد میں ایس نہیں لگاتے. تو دا گرلز روم یعنی دا روم آف مور دین ون گرل, دا روم آف مور دین ون گرل. دا ٹیچرز میٹنگ,
اب ٹیچرز پلورل ہے, ایک ٹیچر کی بات نہیں ہو رہی, ٹیچرز. تو اب یہ ایس ہے ٹیچرز کا, اس کے بعد آپ اپوسٹرافی لگائیں گے اور کوئی مزید ایس نہیں لگائیں گے. دا ٹیچرز میٹنگ یعنی میٹنگ آف آل دا ٹیچرز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے, اب 2 پوائنٹ ہم نے سیکھے, سنگولر ناؤن کے بعد کیسے لگانا ہے, پلورل ناؤن کے بعد کیسے لگانا ہے. تو تیسرا پوائنٹ یا پوائنٹ سی جو ہے, وہ ناؤن جن کو ہم پلورل بناتے ہیں مگر ان کے اینڈ پہ ایس نہیں لگاتے, جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا چائلڈ کا چلڈرن وغیرہ, تو وہاں پہ اپوسٹرافی کیسے لگائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اپوسٹرافی بالکل ایسے ہی لگائیں گے جیسے ہم نے سنگولر ناؤن کے ساتھ لگائی تھی, ایک گرل کے ساتھ لگائی تھی, ایک بوائے کے ساتھ لگائی تھی, ایک ڈاگ کے ساتھ لگائی تھی. یعنی پلورل ناؤن کے اینڈ پہ اپوسٹرافی لگا کے پھر ایس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دا چلڈرنز ٹوائز, دا چلڈرنز ٹوائز. اب کیا ہے, چلڈرن پلورل ہے, اب اس کے بعد اپوسٹرافی لگا کے ایس ہم نے لگایا ہے, جبکہ جو پہلے پلورل تھے جو ایس لگا کے پلورل بنتے تھے ان کے بعد صرف اپوسٹرافی لگائی تھی, ایس نہیں لگایا تھا. مگر یہ والے جو پلورل ہیں ان کے بعد ہم اپوسٹرافی لگا کے ایس بھی لگاتے ہیں. دا چلڈرنز ٹوائز یعنی ٹوائز آف دا چلڈرن. ٹھیک ہے, بچوں کے کھلونے. دا مینز باتھ روم, اب مین کیا ہے, پلورل ہے مین کی. باتھ روم یعنی باتھ روم فار مین, اب مین کے بعد اپوسٹرافی ایس. ٹھیک ہے. دا ویمنز رائٹس, دا ویمنز, ویمن لکھ کے پلورل WOMEN, اپوسٹرافی ایس. رائٹس یعنی رائٹس آف ویمن, عورتوں کے حقوق. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ اس طرح لگاتے ہیں. آگے چلتے ہیں, اگر کمپاؤنڈ ناؤنز ہوں چوتھے پوائنٹ پہ, تو پھر اپوسٹرافی کیسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, رول یہ ہے کہ آپ کمپاؤنڈ ناؤن کے اینڈ پہ اپوسٹرافی لگاتے ہیں. مطلب ایگزامپل, کمپاؤنڈ ناؤن ہے مدر ان لا. اب مدر ان لا جو ہے وہ ایک ہی ناؤن ہے, ساس, مدر ان لا. اب مدر کے بعد ڈیش یعنی ہائفن, ان پھر ہائفن پھر لا. ٹھیک ہے, مدر ان لا, ساس کو کہتے ہیں. اب آپ کہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, مدر ان, اگر آپ یہ بتانا چاہیں مائی مدر ان لاز ہاؤس, میری ساس کا گھر, تو پھر آپ مدر ان لا, مدر کے بعد نہیں لگائیں گے, مائی مدرز ان لا ہاؤس نہیں کہیں گے. آپ جو آخری کمپاؤنڈ ورڈ کا آخری پارٹ ہے وہ لا ہے, تو لا کے بعد اپوسٹرافی ایس لگائیں گے آخری ورڈ کے بعد. ٹھیک ہے, مائی مدر ان لاز ہاؤس, مائی مدر ان لاز ہاؤس, لا اپوسٹرافی ایس, بالکل جس طرح سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم نے اپوسٹرافی ایس لگائی تھی. اچھا, دی کمانڈر ان چیف, کمانڈر ان چیف یہ ناؤن ہے, تو یہاں پہ آپ اپوسٹرافی لگائیں گے چیف کے بعد, چیف اپوسٹرافی ایس. دا کمانڈر ان چیف's آفس, کمانڈر ان چیف کا دفتر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگلا پانچواں اس میں پوائنٹ جو ہے اس کا رول, اگر جوائنٹ پوزیشن ہو, ملکیت مشترکہ ہو, شیئرڈ اونرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ ہو, مطلب ایک چیز دو بندوں کی ہے, مطلب علی کی اور احمد کی دکان ہے, دونوں بندوں کی ایک دکان ہے, تو پھر آپ اپوسٹرافی کس کے ساتھ لگائیں گے, علی کے ساتھ کہ احمد کے ساتھ. چلیں سیکھتے ہیں. جب اس طرح کی جوائنٹ پوزیشن ہو یا شیئرڈ اونرشپ ہو
تو رول یہ ہے کہ جو نام بعد میں آتا ہے، 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، 4 نام ہیں، جو اینڈ پہ نام آئے گا اس کے بعد اپوسٹرافی لگائیں گے. یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایڈ کرنی ہے اپوسٹرافی ٹو دی لاسٹ ناؤن اونلی اف دے شیئر سم تھنگ. آپ صرف اپوسٹرافی لگائیں گے بھی لاسٹ ناؤن کے ساتھ اس وقت اگر وہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، مشترکہ مالک ہیں اس کے. تو ٹھیک ہے؟ مثلا میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. علی اینڈ احمد's شاپ. احمد اپوسٹرافی ایس شاپ. علی کے بعد نہیں لگایا کیونکہ بعد میں جو نام لکھا ہے آپ نے وہ احمد کا لکھا ہے، اینڈ کے بعد آپ نے احمد لکھا ہے، تو احمد کے بعد اپوسٹرافی ایس لگائیں گے. علی اینڈ احمد's شاپ. علی اور احمد کی دکان. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اور احمد کی مشترکہ دکان ہے. اگر یہ ہم 2 دکانوں کی بات کر رہے ہوتے، علی کی علیحدہ ہوتی اور احمد کی علیحدہ ہوتی، مشترکہ نہ ہوتا، تو پھر اپوسٹرافی لگانی ہوتی تو کیسے لگاتے؟ وہ آگے آ رہا ہے مگر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. پھر ہم لگاتے علیز، علی کے بعد بھی اپوسٹرافی ایس لگاتے، اینڈ احمد، اور احمد کے بعد بھی اپوسٹرافی لگاتے. شاپس، علی اور احمد کی دکانیں. یعنی علی کی اپنی دکان ہے، احمد کی اپنی دکان ہے، تو پھر دونوں کے بعد اپوسٹرافی لگانا تھا کیونکہ ان کی مشترکہ دکان نہیں ہے، اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی ہے. مگر جب مشترکہ ہوگی، جوائنٹ پراپرٹی ہوگی، تو پھر آپ آخری نام کے بعد اپوسٹرافی لگائیں گے. کہ یعنی جب آپ کہتے ہیں علی اینڈ احمد شاپ تو آپ کہتے ہیں 1 شاپ شیئرڈ بائی علی اینڈ احمد. ٹھیک ہے؟ یہ جیک اینڈ جل بڑا آپ نے سنا ہوگا، جیک اینڈ جلز ہاؤس. اب جیک اور جل 2 بھائی ہیں تو ان دونوں کا ایک ہی گھر ہے مشترکہ، تو جل کے بعد اپوسٹرافی لگائیں گے، جیک کے بعد نہیں لگائیں گے، آپ آخری نام کے بعد لگائیں گے. یعنی 1 ہاؤس بلانگنگ ٹو بوتھ. ٹھیک ہے؟ دونوں کی ملکیت ہے وہ ایک گھر. اچھا، اگر اب اگلا جو میں نے پہلے آپ کو رول بتایا تھا، یہ 6th پوائنٹ ہے اس میں اپوسٹرافی میں، کہ اگر اونرشپ از سیپریٹ، ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ بلانگس ٹو بوتھ، دونوں کی ہے مگر ہے سیپریٹ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپوسٹرافی ایس کہاں پہ ایڈ کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دی تھی، علیز اینڈ احمدز، کوئی اور چیز لگاتے ہیں، شرٹس. ٹھیک ہے؟ علی کی اور احمد کی قمیضیں. علی کے بعد بھی اپوسٹرافی لگے گا، احمد کے بعد بھی اپوسٹرافی لگے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک قمیض 2 بندے نہیں پہن سکتے، اس کی سیپریٹ ہے، اس کی سیپریٹ ہے. اس لیے آپ نے علی کے ساتھ بھی اپوسٹرافی لگایا اور احمد کے ساتھ بھی اپوسٹرافی لگایا. علیز اینڈ احمد شرٹس، یعنی علیز شرٹ اینڈ احمد شرٹ، یعنی 2 ڈفرنٹ شرٹس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلا ہے 7واں رول. اگر آپ نے اپوسٹرافی کو اونرشپ ظاہر نہیں کرنی مگر آپ نے اس کو کنٹریکشنز میں استعمال کرنا ہے. آپ کو کنٹریکشن پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ جب آپ 2 ورڈز کو جوائن کرتے ہیں ٹوگیدر، ان میں سے کسی نہ کسی لیٹر کو ریموو کر دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ لیٹر ریموو کر دیتے ہیں، اور وہ جو لیٹر آپ ریموو کرتے ہیں ان 2 ورڈز میں سے کسی ایک ورڈ کا، تو وہاں پہ آپ اپوسٹرافی لگا دیتے ہیں، اس جگہ پہ جہاں سے آپ نے لیٹر ریموو کیا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کنٹریکشن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ a contraction is when 2 words are joined together by leaving out some letters or letter
اینڈ این اپوسٹرافی شوز دا مسنگ لیٹرز. اپوسٹرافی کو آپ مسنگ لیٹر کی جگہ پہ لگائیں گے. اچھا, اب اس میں جو ایگزامپلز ہیں, مثلا آپ نے بہت دیکھی ہیں, میں آپ کو ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں, آگے جا کے پھر کیونکہ کنٹریکشنز میں نے زیادہ سمجھانی ہے اس لیے وہاں پہ ساری سمجھا دیتا ہوں. اب آپ ڈو ناٹ کو جب آپ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ڈونٹ. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک ٹی, مجھے چائے پسند نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ لائک ٹی. اب ڈو ناٹ کو جب آپ نے کنٹریکٹ کیا تو آپ نے بیسیکلی ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کو کنٹریکٹ کیا. ناٹ کو آپ نے کنٹریکٹ کر دیا, اور ناٹ میں سے کیا آپ نے ریموو کیا ہے؟ او ریموو کر دیا ہے. اب آپ نے ناٹ کا جب او ریموو کر دیا تو اس جگہ پہ آپ نے اپوسٹرافی لگانی ہے, اور اب یہ دونوں لفظ آپ نے اکٹھے لکھنے ہیں. اب ڈو ناٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا, ڈونٹ, DON اپوسٹرافی ٹی. ٹھیک ہے, ڈونٹ ایسے لکھیں گے. اس طریقے سے آپ اپوسٹرافی کو کنٹریکشن میں استعمال کرتے ہیں, اور جب ہم کنٹریکشن پہ چلیں گے تو وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. ابھی ہم اپوسٹرافی کو مزید تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اچھا, ایک میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں, رول کی تھوڑی سی یہاں پہ ایکسیپشن ہے. اٹ کے ساتھ اپوسٹرافی جب لگتا ہے تو اپوسٹرافی ایس, تو یہ جو رول میں نے پیچھے بتائے ہیں یہ اس کی ایکسیپشن ہے. یعنی یہ اس کا پھر وہ مطلب نہیں ہوتا جو میں نے پیچھے آپ کو رول بتائے, یعنی پھر یہ اونرشپ نہیں ہوتی. آپ اٹ اپوسٹرافی ایس لکھیں گے نا تو یہ کنٹریکشن ہے. کس کی؟ جو ایس ہے وہ یا تو از کی کنٹریکشن ہے, اٹس ریننگ, اٹ اپوسٹرافی ایس ریننگ. کیا مطلب؟ اٹ از ریننگ, یعنی یہ ایس جو ہے یہ از کی کنٹریکشن ہے. یہ اپوسٹرافی والا ایس ملکیت والا ایس نہیں ہے, پوزیشن والا ایس نہیں ہے, اونرشپ والا ایس یہ نہیں ہے. یہ ورب کی کنٹریکشن ہے از کی, اٹ از. ٹھیک ہے, اٹس, اٹ اپوسٹرافی ایس کا کیا مطلب ہوگا؟ اٹ از. یا یہ ایس جو ہے ہیز کی کنٹریکشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا جو سینٹینس ہے, فقرہ ہے, اس کا کانٹیکسٹ, کہ یہ اس فقرے میں کیا از لگنا چاہیے یا ہیز لگنا چاہیے. تو وہ ایس جو اٹس ہے یہ از کو بھی شو کرتا ہے اور ہیز کو بھی شو کرتا ہے جب اٹ کے بعد آپ اپوسٹرافی ایس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مگر اگر اٹ کے بعد آپ ایس لگائیں اور اپوسٹرافی نہ لگائیں تو پھر یہ پوزیشن کو شو کرے گا, پھر یہ ملکیت کو شو کرے گا. اب آپ کہتے ہیں کہ دس از اے ڈاگ, یہ ایک کتا ہے. اٹس کلر از بلیک. اب یہاں پہ اٹس جو ہے یہ ملکیت ہے. اٹس کلر, اس کا رنگ از بلیک, کالا ہے. تو یہ اٹ جو ہے ڈاگ کے لیے آیا ہے, اور ڈاگ کی ملکیت آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو اٹس آپ نے لگایا, اٹ کے ساتھ جو ایس لگایا, اب آپ نے اپوسٹرافی نہیں لگانی. اٹ کے ساتھ وداؤٹ اپوسٹرافی ایس لگے گا تو وہ ملکیت کو شو کرے گا. باقی سب کے ساتھ اپوسٹرافی والا ایس ملکیت کو شو کرے گا, مگر اٹ کے ساتھ وداؤٹ اپوسٹرافی ایس جو ہے وہ ملکیت شو کرے گا. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جب
اٹ کے ساتھ اپوسٹرافی والا ایس لگے گا، پھر وہ ملکیت نہیں ہوگی، پھر وہ کنٹریکشن ہے از کی یا ہیز کی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اس میں بچوں کو آپ نے بڑا ایکسپلین کرنا ہے. میں نے آپ کو بتا دی ایگزامپل کہ اٹس ریننگ، اب یہاں پہ اپوسٹرافی ایس لگے گا کیونکہ اٹ از ریننگ ہے، یہ ایس جو ہے از کی کنٹریکشن ہے. مگر دا کیٹ لکڈ اٹس پا، دا کیٹ لکڈ، بلی نے چاٹا اٹس پا، اس کا پنجا یعنی اپنا پنجا. اب اٹس یہاں پہ ملکیت ہے، پا جو ہے پنجا جو ہے کس کا ہے؟ بلی کا ہے، اس کی ملکیت ہے. تو میں نے کہا تھا اٹ کے ساتھ اب جب ایس وداؤٹ اپوسٹرافی لگائیں گے تو وہ ملکیت کو ظاہر کرے گا. تو یہاں پہ اٹس وداؤٹ اپوسٹرافی لگا ہوا ہے، یعنی پا آف دی کیٹ، اٹس پا آف دی کیٹ. اچھا، پھر میں نے جیسے کہا تھا کہ اپوسٹرافیز جو ہیں یہ آپ ان اسپیشل کیسز پلورل کو شو کرنے کے لیے بھی لگا دیتے ہیں، اگرچہ اس کا بڑا ریئر یوز ہوتا ہے، بڑا کم استعمال ہوتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نارملی وی ڈو ناٹ یوز اپوسٹرافیز ٹو میک ورڈز پلورل. ٹھیک ہے، مگر ان اسپیشل کیسز این اپوسٹرافی ہیلپس ٹو اوائڈ کنفیوژن. اپوسٹرافی جو ہے وہ پلورل جب آپ بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑی ہیلپ کرتی ہے، اس سے کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے اکثر یہ ایک ایڈیم سنا ہوگا، مائنڈ یور پیز اینڈ کیوز. مائنڈ یور پیز اینڈ کیوز، یہ پی اور کیو. ٹھیک ہے نا. اب پی کیسے لکھتے ہیں اور کیو کیسے لکھتے ہیں؟ یعنی پی اور کیو میں بچے کنفیوز کر جاتے ہیں، بعض کا کیو کو پی اور پی کو کیو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس طرح کی دونوں کی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ وہ جو آپ ایک سیمی سرکولر شیپ بناتے ہیں پی کی اور کیو کی، پی کی جو رائٹ سائڈ پہ بنتی ہے، کیو کی لیفٹ سائڈ پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں مائنڈ یور پیز اینڈ کیوز. اب پیز پی کی جمع ہے، اب پی کے بعد اپوسٹرافی لگا کے ایسے لگانا ہے. تو پی کی پلورل جب بنانی ہو تو پیز لکھنا ہو، ایک لیٹر ہے پی انگلش کا، اس کی پلورل بنا رہے ہیں پیز، تو پھر پی اپوسٹرافی ایس اینڈ کیوز کیو اپوسٹرافی ایس. ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں. اچھا، اب اگر میں کہوں دیر آر 2 ایمز ان گرامر. اب گرامر ایک لفظ ہے، اس میں 2 ایم آتے ہیں، GRAMMAR، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیر آر 2 ایمز، 2 ایم ہیں ان گرامر لفظ میں. تو ایمز کو میں کیسے لکھوں گا؟ ایم اپوسٹرافی ایس، ایم کی پلورل ایمز، ایم اپوسٹرافی ایس. ویسے تو میں ایم کے بعد اگر ویسے لکھ دوں ایس اپوسٹرافی کے بغیر تو وہ بھی ایمز بن جائے گا، مگر وہ ایم ایس بنے گا پھر. ٹھیک ہے نا، ایمز نہیں پھر میں اس کو پڑھ سکتا. اس لیے یہ اپوسٹرافی سم ٹائمز پلورل جو ہیں ان کو بنانے کے لیے اور ان کی اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو آپ کو، اس لیے بھی اپوسٹرافی ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ڈاٹ یور آئیز اینڈ کراس یور ٹیز، یہ بھی خوبصورت ایک بات بولی جاتی ہے. جس طرح ہوتا ہے مائنڈ یور پیز اینڈ کیوز، اس طرح ڈاٹ یور آئیز. اب آئی انگلش کا لیٹر ہے، آئی اپوسٹرافی ایس، آئی کی پلورل آئیز. ڈاٹ یور آئیز یعنی اپنی جو آئی آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر ڈاٹ ڈالیں، ڈاٹ یور آئیز اینڈ کراس یور ٹیز. اور جب آپ ٹی لکھتے ہیں تو اوپر آپ اس کو کراس کرتے ہیں، جیسے پلس کا سائن بنتا ہے، کرتے ہیں نا کراس. تو اب ٹیز، ٹی اپوسٹرافی ایس، تو ٹی کی پلورل ٹیز ہے، ٹی اپوسٹرافی ایس، اور آئی کی پلورل آئیز ہے، مگر کیسے لکھنا ہے؟ آئی اپوسٹرافی ایس. تو ڈاٹ یور آئیز اینڈ کراس یور ٹیز. تو اس طریقے سے آپ
پلورل بھی بناتے ہیں اپوسٹرافی کا استعمال کر کے، مگر آپ سم ٹائمز نمبرز جو ہیں ان کی پلورل بھی اپوسٹرافی کا ایس استعمال کر کے بناتے ہیں، اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے، اس کے بغیر بھی وہ ٹھیک ہے۔ آج کل دونوں ہی آپ کو ملیں گے بکس میں، آپ اگر پڑھیں گے تو۔ مثلا میں آپ کہتا ہوں ہی واز بورن in the late 1980s, in the late 1980s. اب 1980 لکھ کے 1980 لکھ کے اپوسٹرافی ایس ڈالتے ہیں۔ اب لیٹ 80s کا کیا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ 1985 سے لے کے 1990 کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ لیٹ 80s یہ ہوتے ہیں نا، اور ارلی 80s کیا ہوتے ہیں؟ 1980 سے لے کے 85 تک درمیان میں جو سال ہیں وہ ارلی 80s ہیں، اور لیٹ 80s کیا ہیں؟ 85 سے لے کے 89 تک وہ لیٹ 80s ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب آپ 80s لکھتے ہیں یا 1980s لکھتے ہیں تو 1980 لکھنے کے بعد جو زیرو ہے 80 کا، اس کے ٹاپ پہ اپوسٹرافی ڈال کے آگے ایس ڈال دیتے ہیں۔ ہی واز بورن ان دا لیٹ 1980s۔ اچھا، اور بغیر اپوسٹرافی کے ایس ڈال دیں نا 1980 ایس، تو دیٹ از آلسو کریکٹ، یاد رکھنا وہ بھی کریکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کہتے ہیں جی اکثر کہتے ہیں جو اے گریڈ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی گاٹ 5 7s ان اے رو۔ ٹھیک ہے، 5 7s یعنی آپ کے جو 7 ہے وہ ایک گریڈ کو، ایک درجے کو شو کرتا ہے، تو 5 7s ان اے رو۔ ان اے رو کا مطلب ان اے رو جو ہے نا، یہ ایک ایڈیم ہے، یعنی بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی بریک کے، لگاتار۔ ٹھیک ہے، تو میرے 5 7s تھے لگاتار۔ ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں آئی گاٹ 5 A's ان اے رو۔ ٹھیک ہے، ایز، اے اپوسٹرافی ایس، تو یہ بھی پلورل بن گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ والے جو یوزز ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کو یہ پلورل والے اس طرح کے بتائے ہیں، یہ موسٹلی نا انفارمل رائٹنگ جو ہے نا اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ فارمل جو رائٹنگ ہوتی ہے نا، جہاں پہ آپ کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کوئی رپورٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آفیشیل سرکاری کوئی لیٹر ہوتا ہے، اس میں آپ یوزلی اوائڈ کرتے ہیں یہ جو اس طرح اپوسٹرافیز، مگر آپ کو بکس میں ڈیفینیٹلی ملیں گے۔ اچھا، یہ اب مسٹیکس کیسے اوائڈ کرنی ہے آپ نے اپوسٹرافیز میں؟ اچھا، یہ رولز میں نے آپ کو اپوسٹرافی کے بتا دیے کہاں کہاں لگتی ہے۔ اچھا، اور بھی ایک آدھ پلیس تھی، جیسے آپ نے اکثر پڑھتے ہیں آپ اٹ از 10 o'clock، اٹ از 10 o'clock، 10 بجے۔ اب او کلاک، او کے اوپر اپوسٹرافی ڈال دیتے ہیں۔ او یوزلی آپ کیپٹل او ڈالتے ہیں کلاک سے پہلے، اور او کے بعد اپوسٹرافی ڈالتے ہیں او کے اوپر۔ اچھا، یہ کس چیز کی اپوسٹرافی ہے؟ یہ ایکچولی کنٹریکشن ہے پورے ایک فریز کی۔ او جو ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے آف دی، او ایف آف ٹی ایچ ای، آف دی۔ اٹ از 10 آف دی کلاک، 10 آف دی۔ آف دی کو کنٹریکٹ کر کے آپ نے صرف او کر دیا، اٹ از 10 o'clock۔ اب جب آپ نے کنٹریکٹ کیا تو پھر آپ نے اس کے اوپر، او کے اوپر اپوسٹرافی ڈال دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک یوز تھا، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اچھا،
یاد رکھنا جب آپ پلورل بناتے ہیں وہاں پہ اپوسٹرافی نہ ڈال دینا. جیسے ایپلز، اب ایپلز جو ہے وہ ایپل کی پلورل ہے اور ایس سے پہلے آپ اپوسٹرافی نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اب کارز پلورل ہے کار کی، تو پھر یہاں پہ آپ ایس سے پہلے اپوسٹرافی نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے آپ کو کنفیوژن بتا دی ہے کہ اٹس آئی ٹی اپوسٹرافی ایس اٹس اور آئی ٹی ایس اٹس، ان دونوں کو کنفیوز آپس میں مت کرنا. آئی ٹی اپوسٹرافی ایس اٹس جو ہے وہ ہے اٹ از یا اٹ ہیز، مگر آئی ٹی ایس اٹس بغیر اپوسٹرافی کا، اس کا مطلب اونرشپ ہوتا ہے، یعنی بلانگنگ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا، جو اور ایک کنفیوژن یہاں پہ آپ نے جو یاد رکھنا، اکثر لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. دیکھیں پوزیسو پروناؤن آپ سمجھتے ہیں، ایک پوزیسو پروناؤن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جیسے آئی میں، مائی میرا. مائی پوزیسو پروناؤن ہے، مگر ایک پوزیسو پروناؤن اس کا مائن بھی ہے، مائن. ٹھیک ہے. اس طرح وی، ہم، آور ہمارا، یہ پوزیسو پروناؤن ہے آور جو ہے. ٹھیک ہے. مگر ایک آورز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی جس طرح مائن تھا اس طرح آورز بھی پوزیسو پروناؤن ہے. مثلا آپ کہتے ہیں دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے. دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے، یعنی مائن بھی پوزیسو ہے. دس از مائی بک اس کا ترجمہ تھا یہ میری کتاب ہے. دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے، زور دے رہے ہیں آپ. تو یہ بھی مائن بھی پوزیسو پروناؤن ہے اور مائی بھی پوزیسو پروناؤن ہے. دس از آور کلاس روم، یہ ہمارا کلاس روم ہے. دس کلاس روم از آورز، او یو آر ایس، یہ کلاس روم ہمارا ہے. تو آورز بھی پوزیسو پروناؤن ہے. اور یہاں پہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، آورز میں ایس سے پہلے اپوسٹرافی ڈال دیتے ہیں. اس طرح پوزیسو پروناؤن سے پہلے آپ نے اپوسٹرافی نہیں ڈالنی ہوتی. دس از ہر بک، یہ اس لڑکی کی کتاب ہے. دس بک از ہرز، ایچ ای آر ایس، یہاں پہ اپوسٹرافی نہیں ڈالنی کیونکہ ہرز بھی پوزیسو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں دس از دیئر ڈیسیژن، یہ ان کا فیصلہ ہے. ٹی ایچ ای آئی آر، دیئر. دس ڈیسیژن از دیئرز، ٹی ایچ ای آئی آر ایس، یہ بھی پوزیسو پروناؤن ہے. مگر یہاں پہ آپ نے اپوسٹرافی نہیں ڈالنی، یہ غلطی کرتے ہیں بچے. ٹھیک ہے. یورس اوبیڈینٹلی، اب دیکھیں دس بک از یورس، دس از یور بک، یہ تمہاری کتاب ہے. دس بک از یورس، وائی او یو آر ایس، اس کو یورس پڑھنا ہے. یہاں پہ تو اکثر غلطی ہوتی ہے، ایس سے پہلے اپوسٹرافی ہوتا ہے ڈلا ہوا، غلط ہے. ایس سے پہلے آپ نے اپوسٹرافی نہیں ڈالنا. یورس جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن ہے. دس بک از یورس، یہ کتاب تمہاری ہے. یورس اوبیڈینٹلی، آپ کا فرما بردار، آپ کا تابع دار. یہاں پہ یورس کے بعد بھی اور یورس ایس سے پہلے بھی کہیں اپوسٹرافی نہیں ڈالنی، اور اکثر ڈالی ہوتی ہے بچوں نے. تو یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو ایک اور کنفیوژن ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بہت ساری چیزیں کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں. آپ نے پوزیشن اور کنٹریکشن میں فرق سمجھنا ہے. اب ہے علیز بک، علی اپوسٹرافی ایس، بک کتاب یعنی علی کی کتاب. یہ تو کریکٹ ہو گیا کہ علی کے بعد اپوسٹرافی ایس ڈال کے بک ڈال دیا. علیز بک، علی کی کتاب. یہ پوزیشن ہے، ملکیت ہے، اونرشپ ہے، بلانگنگ ہے علی کی. ٹھیک ہو گیا.
مگر اگر میں لکھوں علی از گوئنگ، علی اپوسٹرافی ایس، آگے گوئنگ لکھ دوں، اب کیا ہے؟ اب تو پوزیشن نہیں ہے اپوسٹرافی ایس علی کے بعد ہی. پہلے بھی علی کے بعد اپوسٹرافی ایس تھا، مگر اس کے بعد تھی بک، علی کی کتاب. اب علیز گوئنگ، اس کا اب کیا ہے اپوسٹرافی؟ اب اپوسٹرافی پوزیشن نہیں ہے، اب کنٹریکشن ہے از کی، یعنی علی از گوئنگ، علی از گوئنگ، علی اپوسٹرافی ایس گوئنگ. اب ایس جو ہے یہ کنٹریکشن ہے از کی، اب یہ پوزیشن نہیں ہے. علی از گوئنگ، علی از گوئنگ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی جس طرح اٹس اور اٹس کا میں نے بتایا تھا. اچھا، اور بہت کیئرفلی آپ نے یہ دیکھنا ہے لکھنے سے پہلے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ٹرانسلیشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے اوپر میں نے آپ کو کچھ ایکسرسائز دی ہے پریکٹس کرنے کے لیے. جیسے میں نے لکھا ہے، ایک سینٹینس غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے، رانگ سینٹینس ہے، اور اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. جیسے دا بوائز ہیٹس آر آن دا ٹیبل، دا بوائز ہیٹس آر آن دا ٹیبل. ٹوپیاں، یعنی یہ ٹوپیاں ایک ہی لڑکا تو نہیں ساری پہن سکتا نا، تو اس کا مطلب بوائز پلورل ہے. تو بتائیں اپوسٹرافی کہاں پہ لگے گا؟ جب ہم نے پلورل بنایا کسی ناؤن کو ایس لگا کر، تو کیا رول پڑا تھا؟ پھر وہ ایس کے بعد اپوسٹرافی ہم لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس اپوسٹرافی کے بعد ایس نہیں لگاتے. تو یہاں پہ بوائز میں ایس کے بعد اپوسٹرافی ہم لگا دیں گے تو یہ کریکٹ ہو جائے گا، دا بوائز ہیٹس آر آن دا ٹیبل. اور اگلا جو ہیٹس ہے وہ تو پلورل ہے ہیٹ کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں، لڑکوں کی ٹوپیاں. تو بوائز لکھ کے ایس کے بعد اپوسٹرافی لگا دینی ہے، پھر اپنی طرف سے ایس نہیں ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. اٹس اے بیوٹیفل ڈے، اب میں نے اٹس لکھا ہے اور اس میں اپوسٹرافی نہیں ڈالا، تو یہ غلط ہے. یہاں پہ اٹ کے بعد میں نے ایس لکھ دیا اور اپوسٹرافی نہیں ڈالا، تو یہ تو ملکیت بن گئی. میں نے سمجھایا ہے آپ کو. اٹس اے بیوٹیفل ڈے، یہ ایک خوبصورت دن ہے. تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اٹ از اے بیوٹیفل ڈے. تو پھر مجھے یہاں پہ اٹ کے بعد جب ایس ڈالنا تھا تو اپوسٹرافی ڈالنی تھی، کیونکہ وہ از کی کنٹریکشن تھی، از ایس جو ہے. تو یہ میں نے یہاں پہ غلط فکرہ لکھا ہے. اٹس میں نے اپوسٹرافی نہیں ڈالنا، تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اپوسٹرافی ڈالنی ہے. اٹس اے بیوٹیفل ڈے، یہ خوبصورت دن ہے. دا چلڈرنز ٹوائز ور بروکن، اب میں نے چلڈرنز لکھ کے اس میں اپوسٹرافی نہیں ڈالا، یہ لفظ ہی غلط ہے، چلڈرنز. کیوں؟ کیونکہ چلڈرن پلورل ہے چائلڈ کی، تو پلورل کی پلورل تو نہیں بن سکتی نا. چلڈرن تو پہلے پلورل ہے، تو چلڈرنز تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایس سے پہلے اپوسٹرافی لگنی ہے. چلڈرنز بچوں کا، بچوں کے، چلڈرنز ٹوائز بچوں کے کھلونے. تو یہ جو میں نے رانگ سینٹینس لکھا ہے کریکٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ نے ایس سے پہلے اپوسٹرافی لگانی ہے، چلڈرن اپوسٹرافی ایس. ٹھیک ہے، چلڈرنز ٹوائز ور بروکن. تو یہ میں نے کچھ پریکٹس آپ کے لیے اس طرح کی ہے، کنٹریکشنز میں کچھ غلطیاں اور یہ، اور پھر خیر میں نے آگے آنسر بھی آپ کے لیے خود ہی لکھ دیے. اچھا، جو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لکھنے میں جو آپ اپوسٹرافی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم کو جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں نا، ڈیوریشن کو، ٹائم پیریڈ کو، یا پوزیشن آف ٹائم کو،
ایون دو ٹائم از ناٹ اے پرسن، پھر بھی آپ اپوسٹرافی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اکثر آپ کہتے ہیں پوزیسو ٹائم ایکسپریشن. ٹھیک ہے، پوزیسو ٹائم ایکسپریشن. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، آپ کو مثالوں سے سمجھ آئے گی. رول کیا ہے؟ اگر تو ٹائم یونٹ سنگولر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طرح جس طرح سنگولر ناؤن کے ساتھ ایس سے پہلے اپوسٹرافی لگائی تھی، یہاں بھی ایس سے پہلے اپوسٹرافی لگانی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اے ڈیز ریسٹ، ایک دن کی ریسٹ، ایک دن کی چھٹی. اے ڈیز ریسٹ، آئی ہیو ٹیکن اے ڈیز ریسٹ، میں نے ایک دن کی ریسٹ لی ہے، ایک دن کی چھٹی لی. اے ڈیز ریسٹ. اب ڈے جو ہے وہ پیریڈ آف ٹائم ہے اور ڈے سنگولر ہے، تو پھر ڈے کے بعد اپوسٹرافی آئے گا اور پھر ایس لگے گا. اے ڈیز ریسٹ، ڈے اپوسٹرافی ایس، ایک دن کی ریسٹ. اے منتھس نوٹس، ایک مہینے کا نوٹس. آپ نے کسی کو نوکری سے نکالنا ہو تو اس کو ایک مہینے کا نوٹس دیتے ہیں نا، کہ بھئی آپ کو میں نے ایک مہینے کا نوٹس دے رہا ہوں، ایک مہینے کے بعد آپ کو بس اس سے ایک مہینے کی تنخواہ ملے گی، پھر آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی. تو اے منتھ اپوسٹرافی ایس، اے منتھس نوٹس، ایک مہینے کا نوٹس. تو اس طرح آپ اگر سنگولر ٹائم پیریڈ ہے، جیسے ڈے سنگولر ہے، منتھ سنگولر ہے، تو پھر آپ ڈے کے بعد اور منتھ کے بعد اپوسٹرافی لگا کے ایس لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ٹائم پلورل ہے تو پھر وہی رول پلورل والا، کہ پلورل میں اگر ایس لگا ہوا ہے آلریڈی، ٹائم کو اپنے ڈیز منتھس پہلے ہی لگا ہوا ہے، ایک دن کی بات نہیں، زیادہ دنوں کی بات ہو رہی ہے، ڈیز منتھس زیادہ مہینوں کی بات ہو رہی ہے، ایس پہلے لگا ہوا ہے، تو پھر آپ اس ایس کے بعد جو پلورل والا ایس ہے اپوسٹرافی لگائیں گے اور اپنی طرف سے کوئی بھی ایس نہیں لگائیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں 6 months سیلری، 6 مہینوں کی تنخواہ. ٹھیک ہے، اب منتھس تو پہلے ہی پلورل ہے، اس کے بعد آپ نے صرف اپوسٹرافی لگا دینی ہے، تو وہ 6 مہینوں کی طرف پوزیشن بن جانی ہے، 6 مہینوں کی تنخواہ، 6 months سیلری. پھر آپ نے اپنی طرف سے کوئی اور ایسے نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات، اگر ٹائم کو ایز ایڈجیکٹو آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپوسٹرافی نہیں لگانی. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں a 3-day tour، a 3-day tour. یہ اب جو 3 day ہے نا، یہ یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے، یہ یہاں پہ ناؤن نہیں ہے. ٹور ناؤن ہے، ٹور سے پہلے 3 day آیا ہے، تو 3 day ایڈجیکٹو ہے. جب یہ ایز ایڈجیکٹو آپ یوز کریں گے ٹائم کو، اب 3 day ٹائم پیریڈ ہے نا، 3 دن کا وقت ہے نا، مدت ہے نا 3 دن، مگر یہاں پہ یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹور جو ہے وہ ناؤن ہے، اس سے پہلے یہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے 3 day. تو اب آپ نے اپوسٹرافی نہیں لگانی، آپ نے لکھنا ہے a 3-day tour، a 3 day. اب 3 days tour نہیں لکھنا، وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، a 3، اور اکثر ہم کرتے ہیں 3 کے بعد ہائفن ڈال دیتے ہیں، جس کو آپ چھوٹی ڈیش کہتے ہیں، وہ ڈال کے ڈے ڈال کے پھر آگے ٹور، 3 day tour. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے ٹائم پیریڈ کو ایز ایڈجیکٹو یوز کرنا ہے تو پھر آپ نے اپوسٹرافی یوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب فرض کریں آپ کوئی اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. جی، آپ کہتے ہیں کہ
he took a week's leave. اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لی. ٹھیک ہے, a week's leave. یہاں پہ آپ ویک جو ہے اس کو ایڈجیکٹو یوز نہیں کر رہے. یہاں پہ ویک ناؤن ہے. ایک ہفتے کی چھٹی, آ ویک جب آ لگ گیا تو اس کا مطلب اگلا جو ہے وہ ایک چیز ہے, وہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ویک کے بعد ایسا لگانا ہے, آ ویکس لیو, ایک ہفتے کی چھٹی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے اس طریقے سے یاد رکھنی ہے اپوسٹرافی کی. ہیں تو اور بھی کچھ ایگزامپلز, وہ میں نے آپ کے اس میں ریٹن میٹیریل میں لکھ دی ہیں, اس لیے ٹائم اب زیادہ ہو گیا ہے اس آڈیو کا. میں یہاں پہ اس کو فنش کرنا چاہوں گا. اس کے اوپر میں نے آپ کو پراپر ایک ورک شیٹ بھی بنا کے دی ہے, کوئز اور اسسمنٹ ٹیسٹ بھی بنا کے دیا ہے, جس کے ساتھ آنسر کی دی ہوئی ہے. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ مزید بہتر ہو جائے گی. تو اللہ حافظ. اب کنٹریکشن جو ہے میں اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا.